نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تعالی گواہی دینے والا کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم، تو انہیں دیکھے گا، رکعا سجدا، رکوع کرتے اور سجدہ ریز ہوتے ہوئے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل، ورضوانا، اور اس کی رضامندی۔ سیماہم، ان کی علامت، وجوہہم، ان کے چہروں میں سے، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال یہ تورات میں بھی ہے، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ کزرع، جیسے ایک کھیتی، اخرجا، اس نے نکالی، شطأہ، اپنی سوئی، فآزرہ، پھر اسے قوی کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوی، پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ، اپنی جڑ پر، یعجب الزراع، وہ بھلی لگتی ہے کسانوں کو، لیغیظ، تاکہ غصے میں لائے، بہم، ان سے، الکفار، کافروں کو، وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، منہم، ان میں سے، مغفرتاً، ان سے مغفرت، و اجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور 29۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں یہ گواہی دی کہ دین متین، دین حق یعنی اسلام کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ نبی علیہ السلام بھی برحق، اور آپ پر نازل ہونے والا دین بھی برحق، اور اس دین کو دنیا میں غالب کرنے کا اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ رب العزت کی چاہت اور مرضی ہے، اور وکفی باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں کہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب دیکھیں، کافر اس کو نہ بھی مانیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو اس کی گواہی کو کیا مانیں گے؟ لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی جو گواہی ہوتی ہے وہ عملی طور پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عملی طور پر ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں ثابت کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام برحق ہیں، آپ کے صحابہ برحق ہیں، آپ کا دین برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور مدد وہ انہی لوگوں کے لیے ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی استقامت دکھانے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، دنیا میں مسلمانوں نے کئی تحریکیں چلائیں، لیکن اکثر جو تحریکیں ہیں وہ چند سال، وہ تو بہت سمندر کی جھاگ کی طرح اٹھتی ہیں اور پھر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس میں جو بنیادی خامی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افراد سازی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیں، دنیا میں غلبہ اسی صورت میں آئے گا، اسی طریقے سے آئے گا جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک محنت فرمائی اور صحابہ کی مقدس جماعت کو تیار کیا، اور یہ ایسی جماعت ہے جو مکہ مکرمہ میں تیار ہوئی۔ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے صحابہ ہی میں سے، وہ درجے میں ان لوگوں سے کم تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان افراد کی تربیت وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، اور کوئی بھی استاد وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان لوگوں کی بھرپور تربیت فرمائی، اور یہ آپ کی 23 سالہ محنت کا ثمرہ ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ افراد تیار ہوئے، اور پھر انہی افراد نے دنیا میں حکمرانی کی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پھر صفت اور توصیف بیان فرمائی۔ صفات ان کی اللہ رب العزت سورہ فتح کی اس آخری آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بات والذین معہ، یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ کسی حالت میں چھوڑنے والے نہیں۔ دوسری صفت رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں انتہائی سخت، کافروں کے حوالے سے انتہائی سخت، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف میدان جہاد میں ان کے خلاف تلوار اٹھا کر شدت کا اظہار کرتے ہیں، نہیں، بلکہ عام معمول میں، عام زندگی میں بھی کافروں کے حوالے سے ان کے دل نفرت اور سختی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں رحماء بینہم، ان کے اندر رحم دلی ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے۔ دیکھیں، یہ رحم ہوگا تو مسلمانوں سے عدل کرے گا، یہ رحم ہوگا تو مسلمانوں سے سچ بولے گا، یہ رحم ہوگا تو اس کے اندر دیانتداری پائی جائے گی، یہ رحم ہوگا تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ رحم ہوگا تو سود نہیں لے گا، یہ رحم ہوگا تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ رحماء بینہم کا اثر ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ان کا جو پاور ہاؤس ہے یا ان کے اندر جو روح بھرنے والی چیز ہے وہ ہے تراہم رکعا سجدا، یہ لوگ رکوع سجدے کرنے والے، یعنی اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے والے ہیں۔ جب یہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو بہترین اور قوی کرتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کافروں کے اوپر ان کا رعب ہوتا ہے اور ان کے عمل قوی تر ہو جاتے ہیں، اور یہ جتنے بھی یہ امور ادا کرتے ہیں یہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کے جو ماتھے ہیں، پیشانیاں ہیں، وہ سجدے کے اثر کی وجہ سے ہر ایک کے سامنے ہیں، ہر ایک پہچانتا ہے کہ اس نے سجدے کی کثرت یعنی عبادت اور بندگی، تہجد وغیرہ جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، نماز ہے، اس میں اس نے صرف کیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہیں، قرآن میں بھی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ان کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں اب افراد کیسے بنتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زمین کے اندر آپ نے ایک گھٹلی ایک بیج بویا، اس بیج سے پتلی سی سوئی نکلتی ہے، ہلکا سا چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور ہر وقت اس کو گرنے کا یا کسی کے پاؤں کے نیچے آنے کا یا کسی بھی جانور کا لقمہ بننے کا اس کو خطرہ رہتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آتا ہے کہ اس سوئی سے آہستہ آہستہ وہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک تناور درخت بنتا ہے، اپنی جڑ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور یہ جو فصل یا میوہ جب لگتا ہے تو اس کے ذریعے سے جو کسان ہوتا ہے، باغبان ہوتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اپنی فصل کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ نبی علیہ السلام اکیلے تھے، پھر ابو بکر، حضرت علی، حضرت خدیجہ اور حضرت زید، یہ مسلمان ہوئے، 4 افراد، اور پھر آہستہ آہستہ سینکڑوں میں چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے جانے لگے تو 1,40,000 یا 44,000 صحابہ کرام کی مقدس جماعت بن چکی تھی۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کافروں کو جلاتا ہے۔ کافر حسد کی آگ میں جل
رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمان روز بروز ترقی کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے پھر ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں ان کے لیے 2 وعدے فرمائے ہیں، ایک مغفرت کا اور ایک اجر عظیم کا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ سبق حاصل ہوا کہ دنیا میں اگر کسی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے تو اس کو اسی منہج پر لے جاؤ کہ جس طریقہ کار سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں کام کیا، افراد تیار کیے، اور وہ افراد ایسے تیار ہوئے کہ وہ کسی سے ڈرنے جھکنے اور بکنے والے نہ تھے، اور وہ کسی سے متاثر ہونے والے نہ تھے بلکہ اوروں کو متاثر کرنے والے تھے۔ تو جب ایسے افراد کو ہم بنائیں گے تو ان کے ذریعے سے ہماری تحریکات وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گی، اور اسلام کی جو بہاریں ہیں وہ ملک کے اندر ہم دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔